أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سابقہ آیات میں نعم الہیہ کا تذکرہ تھا نا؟ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، پھل فروٹ پیدا کیے، کشتیوں کو مسخر کیا، نہروں کو مسخر کیا، سورج اور چاند ستاروں کو مسخر کیا، رات و دن کو مسخر کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہے نا؟ تھا نا نعمتوں کا تذکرہ؟ سابقہ آیات میں نعم الہیہ کا تذکرہ تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات کا تذکرہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شرک سے مذمت اور بعض نعم الہیہ کا تذکرہ ہے جس سے سابقہ آیات کے مضمون سے ربط اور ارتباط اور تعلق ثابت ہوتا ہے. اور اسی نعم الہیہ کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لعلہم یشکرون، آیت نمبر 37. اسی نعم الہیہ کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ کیا کریں؟ شکر بجا لائیں. اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعم الہیہ کے لیے دعا کی تھی اور خاص اہل مکہ اس کے ساتھ اس وقت متعلق تھے، تو اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعمتوں کے حق کے لیے شکر کا ارشاد فرمایا اور شکر کا ذکر فرمایا. ہونا یہی چاہیے تھا کہ اہل مکہ کو اپنے جد امجد کی پیروی میں اور اتباع میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ کفر. لیکن برعکس ہوئی یہ بات اور انہوں نے شکر کو کفر میں کیا کرنے لگے؟ بدلنے لگے. جیسا کہ اس کا تذکرہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کے تحت گزر چکا. یہ ربط ہے آپس میں باہم آیت کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اذ ظرفیہ ہے، یاد کرنے کا ہے وہ وقت. کون سا وقت دی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجر علیہم السلام کو بحکم الہی میدان مکہ میں ٹھہرایا اور اللہ تعالی سے یہ دعا کی. یاد کرنے کا ہے وہ وقت
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجر کو بحکم الہی میدان مکہ میں قیام کروایا اور یہ دعا کی. یہ وقت یاد کریں آپ کہ اس وقت کیا دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اذ قال ابراہیم، یاد کرنے کا ہے وہ وقت کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہا دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. اے میرے رب اس شہر کو، اس شہر مکہ کو امن کا کیا بنا؟ گہوارہ بنا. آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے حرم، مکے کو حرم بنا دیا. مکے کو کیا بنا دیا؟ حرم. حرم کے مراد حرم سے مانا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا جرم کرنا، زیادتی کرنا وہ کیا ہے؟ حرام ہے. حتیٰ کہ گھاس پھوس بھی توڑنا وہ بھی جرم قرار دیا گیا. کہ جائے کہ انسان اور جانور اور حیوان کو آپ شکار کریں اور مارے، گھاس پھوس یہ سب چیزیں حرام قرار دے دی گئی. دعا قبول ہو گئی. کہنے لگے اے اللہ بنا دے اس شہر کو امن کا گہوارہ. بن گیا نا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مکہ حرم قرار دیا گیا. مکہ کیا قرار دیا گیا؟ حرم قرار دیا گیا. مکہ حرم ہے، حرم. ایک دعا کی قبول ہوئی. میں ساتھ ساتھ قبولیت بتاتا رہوں گا. رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی، اور بچا مجھے، وبنی اور میرے خاص فرزندوں کو، خاص میرے فرزندوں کو، خاص فرزندوں کو. اس لیے کہ یہ کہنا ضرور پڑے گا مجھے خاص فرزندوں کو دعا کی قبولیت کرنی ہے، کیونکہ آگے چل کے بہت سے فرزند کیا بنے، وہ مطلب سارے مکے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو میں نے لفظ خاص لگا دیا ہے بیچ میں تاکہ دعا کی قبولیت آپ کو نظر آئے. وبنیہ اور میرے خاص فرزندوں کو بچا، ان نعبد الاصنام بتوں کی عبادت کرنے سے بچا، بتوں کی عبادت کرنے سے بچا مجھے بھی، کیونکہ میں بھی استقامت کی دعا کرتا ہوں. پیغمبر ہوں تیرا ضرور، لیکن میں درجات اور افتقار اور عبودیت کے تحت، اب عبودیت کے تحت تیرا ہی بندہ ہوں، تو لہذا میں بھی اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں. جیسے تو نے ہمیں پہلے بچا کے رکھا، ایسے ہمیں تو اب بھی کیا کرنا؟ بچا کے رکھنا. یہ ترجمہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے بتوں میں لگے ہوئے تھے فرزند اور میں، بلکہ ہم پہلے بھی بچے ہوئے تھے تو اب بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کر؟ بچا گئے. وجنوبنی اور بچا مجھے، وبنیہ اور میرے خاص فرزندوں کو، ان نعبد الاصنام بتوں کی عبادت کرنے سے، بتوں کی عبادت کرنے سے. یہ دعا بھی قبول ہوئی. آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی. خاص فرزندوں میں دعا کی قبولیت تو واضح ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر اولاد آپ کی پیغمبروں میں گزری، پیغمبروں کے مقام پر گزری، تو لہذا آپ کے اولاد اور آپ کے فرزندگان ارجمن یہ سب کے سب بت پرستی سے کیا ہو رہے؟ باز رہے، بچے رہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي، اجنب امر کا صیغہ ہے، اجنب، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. اے میرے رب یقیناً ان بتوں نے بہتیرے لوگوں کو کیا کیا؟ گمراہ کیا ہے. بہت زیادہ لوگوں کو کیا کیا اس نے؟ ان بتوں کی عبادت نے، اور ان بتوں نے، یعنی یہ بت سبب بنے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ بت کوئی زیروح چیزیں ہیں جو گمراہ کرتی ہیں، بلکہ یہ بت کیا ہوئے ہیں؟ سبب بنے ہیں. تو سبب کے اعتبار سے ان کو فاعل بنایا گیا. رب انہن، اے میرے رب ان بتوں نے اضللنا گمراہی میں ڈالا، کثیرا من الناس بہتیرے لوگوں کو. کس کو؟ بہتیرے لوگوں کو گمراہی میں ڈالا.
فمن تبعنی، پس جس نے ہدایت پر چلنے کی میری بات مان لی، فمن تبعنی، جس نے ہدایت پر چلنے کی میری بات مان لی اور میری تبلیغ کرنے پر لبیک کہا اور خدا کے راستے پر چل پڑا، فإنہ منی، یقیناً وہ کس میں سے ہے؟ وہ میرا ہی ہے، فإنہ منی، اور میں اس سے ہدایت کا کیا میں اس کے لیے مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بات کا عہد اسے بتاتا ہوں کہ تیرے تمام سابقہ گناہ کیا ہو گئے ہوں گے؟ معاف۔ فمن تبعنی، بس جس کسی نے میری اس بات کی تبلیغ کی، پیروی کی اور توحید کے راستے پر چلا، بت پرستیوں کو چھوڑا اور ایک خدا کی اطاعت کو قبول کیا، فإنہ منی، یقیناً وہ میرا ہی ہے، یعنی میں اس سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی مغفرت ہوگی۔ یہ معنی ہے منی کا۔ ومن عصانی، اور جس کسی نے میری بات نہ مانی، ومن عصانی، اور جس کسی نے میری بات نہ مانی، تو اے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہوئے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ فإنک غفور الرحیم، یقیناً تو کثیر مغفرت والا اور کثیر الرحمہ ہے۔ یہ میں نے لفظ بیچ میں لگایا ہے، شاید آپ نے غور نہیں کیا، لیکن آپ پڑھتے بھی ایسے نا، ومن عصانی، جس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کی ہدایت کی دعا کرتے ہوئے، یہ کہنا پڑے گا کیونکہ جو بات نہیں مانے گا اس کے لیے مغفرت کی دعا ہے ہی نہیں، تو لفظ بیچ میں نے لگا دیا ہدایت کی دعا، ہدایت کی بات، میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے واسطہ دیتا ہوں کہ تو کثیر المغفرت اور کثیر الرحمہ ہے، تو اس کی بھی مغفرت فرما دینا جس نے میری بات نہ مانی۔ تو میں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کر کے میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری مغفرت کا اور تیری رحمت کا کہ تو اس کو بھی معاف کر دینا، لیکن بغیر ہدایت کے کچھ بھی نہیں ہے، بغیر توحید کے اختیار کے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دعا کی حیثیت نہیں ہے، دعا قبولیت ہی نہیں ہے، اور دعا پیغمبر مانگ ہی نہیں سکتے کافروں کے لیے۔ مغفرت کی دعا بغیر ایمان لائے ہوئے کیسے ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا یہ لفظ آپ نے بولنا ہے، ربی فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جس کسی نے میری بات نہ مانی تو ہدایت کی دعا کرتے ہوئے میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری کثیر مغفرت کا اور کثیر الرحمہ کا کہ ان کی بھی مغفرت فرما اور ان پر بھی رحمت فرما۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، انی اسکنت، میں آباد کرتا ہوں من ذریتی، میں آباد کرتا ہوں اپنی اولاد کو، عند بیتک المحرم، تیرے معزز گھر کے سامنے، ایسے بیوادن، ایسے میدان میں، غیر ذی زرع، جو زراعت کے قابل نہیں ہے، سنگستان ہے، کیا ہے؟ سنگستان ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، سنگ ہے نا، پتھر ہی پتھر ہے، سنگستان زمین پر میں کیا کرتا ہوں؟ آباد کرتا ہوں۔ تو اے رب، میری مقصد اس بنجر اور اس پتھریلی زمین میں آباد کرنے کا وہ وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد اس بیت اللہ کے سامنے تیرے لیے نماز پڑھے، میں نماز کی پابندی کروانا چاہتا ہوں ان سے۔ تو یا اللہ، میں تیرے اس معزز گھر کے سامنے، معلوم یہی دیتا ہے کہ بیت اللہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کا وجود ہے، وجود تو چلا ہی آ رہا تھا، تو جس وقت آپ بات کریں اس وقت وجود ہے، اور چونکہ وہ زمین پہاڑی علاقہ اور پتھریلی علاقہ ہے تو وہاں پر سرسبز اور نباتات اور فصلیں نہ اگنے کی وجہ سے آبادی نہیں ہوتی تھی، لوگ اس طرف آتے نہیں تھے، آتے بھی تھے تو بس جلدی سے اپنا معاملہ پورا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج دعا کر لی، ربنا انی اسکنتو، اے ہمارے رب، انی اسکنتو، میں نے آباد کر دیا
من ذریتی اپنی اولاد سے بوادین غیر ذی زرعین ایسے میدان میں جو کھیت جو زراعت کے قابل نہیں ہیں لیکن عند بیتک المحرم لیکن تیرے معزز گھر کے سامنے ہیں. ربنا اے ہمارے رب اس سکونت کو بنا دے لیقیموا الصلاۃ کہ وہ لوگ سب کیا کریں نماز کو قائم کریں نماز کی پابندی کریں کہ بیت اللہ قریب ہوگا تو نماز کی کیا کریں گے یہ لوگ پابندی کریں گے. معلوم ہوا کہ آدمی کے گھر اور رہائشی علاقے رہائشی جگہ ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پہ اللہ کے گھر یہ مساجد یہ قریب قریب ہو تاکہ نماز کی پابندی ہو سکے. نہ کہ لوگ یہ دیکھیں ہاں بھائی بچوں کے کھیل کا میدان ہے سوئمنگ پول ہے اور کرکٹ گراؤنڈ ہے پارک ہے یہ سب چیزیں بچوں کے لیے اپنے واک کرنے کے لیے بہترین علاقہ اور محلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اصل مقصد ہمارا عبادت ہے. آس پاس کوئی مسجد اہل حق کی اور ایسی مسجد جہاں پہ ہم نماز صحیح عقیدہ لوگوں کے پیچھے اور ان کے ساتھ پڑھ سکیں ایسی مسجد ہے تاکہ ہمیں اپنی رہائش کا فائدہ ہو اور اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ ہو. یہ کوئی نہیں سوچتا. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ رہے کہ اللہ تیرا گھر کے خاص بات یہ سنگستان بنا ہوا ہے پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں لوگ آتے نہیں ہیں. آج میں اس گھر کو آباد کر رہا ہوں اس زمین کو آباد کر رہا ہوں جو زراعت والی نہیں ہے لیکن تیرے گھر کے قریب ہے تیرے گھر کے قریب ہے اور یہ اس لیے کہ اے ہمارے رب توفیق عطا فرما کہ یہ لوگ سب کے سب نماز کی کیا کریں پابندی کریں. نماز کتنی بڑی چیز ہے یار سوچی تو صحیح ذرا. توبہ اللہ معاف فرمائے. اتنی بڑی اہمیت کی چیز کہ اللہ رب کریم کیسے کیسے بار بار اس کو ذکر کرتے ہیں اور ہم لوگ بس جمائیاں لیتے رہتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ یہ سب آباد کرنا اس لیے ہے کہ تاکہ یہ لوگ نماز کی پابندی کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مکے کی جو آبادی ہے یہ میدان ہے محلہ ہے یہ تو سنگستان ہے تو لوگ رہیں گے کیسے. آج موقع ہے دعاؤں کی قبولیت کا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ پہلے نیکی کا مقصد بیان کیا اور اب دعا کر رہے ہیں آسانی اور سہولت کی. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ اے رب بنا دے لوگوں کے دلوں کو تہوی مائل ان کی طرف الیہم اے رب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے یعنی لوگ یہاں پر آئیں آباد ہوں رہن سہن کریں تاکہ آبادی میں رونق بڑھ جائے اور یہاں پر رہنا آسان ہو جائے. کیونکہ جب لوگ آتے ہیں تو اس کی ضروریات کے حساب سے وہ اپنے کام کاج بھی کرتے ہیں کچھ اپنی دکانیں بنتی ہیں کچھ ضروریات کی اشیاء کے لیے تمام ذرائع جو ہے وہ استعمال کی جاتے ہیں جس سے رونق بڑھ جاتی ہے اور وہ شہر اور وہ علاقہ کیا ہوتا ہے آباد ہو جاتا ہے. تو آپ نے دعا کر دی کہ وجعل افئدہ اے رب افئدہ مانے دل فجعل افئدۃ من الناس بنا دے لوگوں کے دلوں کو تہوی ہوا یہوی مائل ہونا تہوی الیہم کہ ان کی طرف مائل ہو. یہ دعا بھی آپ کی قبول ہو گئی اور بہت سے قبائل جو ہیں وہ اس آبادی میں جو تھوڑے سے لوگ ابھی نظر آ رہے تھے اس میں دیکھ کر خود بھی کیا ہونے لگے آباد ہونے لگے. وارزقہم من الثمرات اور عطا کر ان کو اپنی ذات قدرت سے من الثمرات پھل میوے ان کو عطا کر لعلہم یشکرون تاکہ یہ لوگ کیا کریں شکر بجا لائیں. اب دیکھ لیجئے ہر طرف سے وہاں پر آپ جائیں اللہ توفیق دے تو ہر طرف سے پھلوں کی میووں کی ہر چیز ضرورت کی جو آپ کو یہاں نہیں ملے گی وہاں دستیاب ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. وارزقہم عطا کر ان کو من الثمرات میوے پھل اپنی ذات قدرت سے کیونکہ لازم بات ہے قدرت سے ہی ملیں گے کیونکہ یہاں تو بنجر زمین ہے پتھریلی زمین ہے سنگستان ہے پہاڑ ہے یہاں پر تو فصل اگنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں. تو یا اللہ تو اپنی طرف سے لوگوں کو بھی مائل کر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قدرت سے پھل عطا فرما لعلہم یشکرون تاکہ یہ لوگ کیا کریں شکر بجا لائیں.
اور یہ دعا جو میں کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کہ یہ ارشاد ہے کہ دعا جو کر رہا ہوں یہ عبودیت اور افتقار ہونے کی بنا پر ہے. کس کی بنا پر ہے؟ یعنی میں بندہ ہوں، میرے اندر بندگی ہے تو میرا کام ہے تجھ سے مانگنا. میں محتاج ہوں تو میں محتاج کی حیثیت سے مانگنا میرا کام ہے. میں فقیر ہوں تو میں تجھے کہہ رہا ہوں. ورنہ اگر دیکھا جائے احتیاج کو میری محتاجگی کو دیکھا جائے تو یہ بات تجھ سے مخفی نہیں ہے، یہ بات تجھ سے مخفی نہیں ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے کہ جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. یعنی ہمارے دل کی خواہشات تجھے پتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گھر آباد ہو جائے اس طور پر کہ یہاں پہ ضروریات زندگی کی ہر چیز کیا ہو، دستیاب ہو. اور یہ مانگنا ہمارا عبودیت کے لحاظ سے ہے. ورنہ احتیاج کا تو تجھے کیا ہے، پتا ہے. احتیاج کا تو تجھے پتا ہے کیونکہ تو چھپی ہوئی اور ظاہری تمام چیزوں کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے. ربنا انک تعلم، یقیناً اے ہمارے رب تو جانتا ہے، آگاہ ہے، ما نخفی ان چیزوں سے جو ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض، اور کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں. کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمدللہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اسی اللہ کی ذات کے لیے ہیں. وہب لی علی الکبر، جس نے مجھے عطا کیا اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی صالح اولاد عطا کی. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے عطا کیا اس بڑھاپے میں کبر، اس بڑھاپے میں عطا کیا اسماعیل کو بھی اور اسحاق کو بھی. ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب بہت دعاؤں کو، میری دعاؤں کو، دعا ای ہے یہ لفظ، دعا ای یا محذوف ہو چکا ہے، یہ میری دعا کو بہت سننے والا ہے. رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا. بتائیے ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، پیغمبر ہے. اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا. ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو میری دعا کو قبول فرما لے، تو میری دعا کو قبول فرما. دیکھیے خاص دعا کر رہے ہیں نماز کے لیے. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب بخش دیجئے مجھے بھی، جو بھی مجھ سے سوری ظاہری کمی کوتاہی اعمال میں رہ گئی ہے. پیغمبر تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن جو اولویت میں اور اعلیٰ درجے ہونے میں کمی ہوئی، یا اللہ بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی. ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ان مومنین کو بھی بخش دیجئے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں. یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب کیا ہوگا، قائم ہوگا، اس دن بخش دیجئے مجھے بھی میرے والدین کو بھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر والدین کی دعا کیسے کر دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ کے والد کے بارے میں تو یقینی آتا ہے کہ وہ بت پرست تھے، آزر. تو والد کے بارے میں، والدین کے بارے میں دعا کیسے کر دی؟ تو اس کا اشکال کا جواب یہ ہے کہ کتاب السیر میں اہل سیر نے جو سیرتوں کی کتابیں بیان کرتے ہیں وہ تو لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ مومنہ تھی. تو اشکال ہی ختم ہو جائے گا. لیکن والد کے بارے میں پھر بھی رہے گا والدیہ. تو والد کے بارے میں آپ کی دعا ہدایت کی دعا کے ساتھ موجود ہے کہ آپ کی دعا والد کے لیے مغفرت کی وہ ہدایت پر موقوف ہے کہ آپ نے یہ دعا اپنے والد کے لیے اس صورت میں کی کہ اگر میرے والد ہدایت پر آ چکے ہیں تو یا اللہ ان کی بھی کیا کرنا. یہ آیات آپ کو پچھلے شاید سپاروں میں بتائی گئی ہے کہ آپ کی مغفرت کی دعا جو ہے نا، مغفرت کی دعا اپنے والد کے لیے کرنا وہ ہدایت کی شرط کے ساتھ تھی. یا اللہ ان کی مغفرت فرما بشرط یہ کہ وہ ہدایت پر ہوں، بشرط یہ کہ وہ ہدایت پر ہوں.
تو لہذا پھر یہ اشکال نہیں رہے گا کہ جس میں شرط ہدایت ہو تو دعائے مغفرت ہوتی ہے اور اگر ہدایت نہ ہو تو نہیں ہوتی. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب بخش دیجئے مجھے اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن کہ جس دن کے حساب کیا ہوگا؟ قائم ہوگا.